السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت اہم، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ اس سے پہلے 13 سالہ مکی زندگی میں مسلمانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی وحی خفی کے ذریعے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہر جو ان پہ ظلم ہوتا ہے بس اسے برداشت کرنا ہے، اس کا جواب نہیں دینا۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اور ان 13 سالوں میں جو ایک جماعت تیار ہوئی ہے مسلمانوں کی، جو ان کی تربیت ہوئی ہے، جو وہ ان مشکلات کی بھٹی میں تپ کر جو کندن بن کے نکلے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیت شاید مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے دوران نازل ہوئی، اسی لیے اس صورت کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے نا، کہ کوئی کہتے ہیں یہ مکی ہے، کوئی کہتے ہیں مدنی ہے، کیونکہ اس کی کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئیں، کچھ سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئیں، اور کچھ مدینہ میں جا کے نازل ہوئیں۔ تو یہاں پہ اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو حکم ہے جہاد کا وہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ جا کے غزوہ بدر کے فوراً پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کو جہاد کا حکم ملا اور یہاں جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، یعنی اب تک ان پہ ظلم ہوتے آئے ہیں، اب انہیں اجازت ہے کہ اب وہ جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، اب وہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، اب وہ ان کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ اب جب تم نے ان سے لڑنا ہے تو اب کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہاری مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، اپنے عزیز رشتہ دار، اپنے پیارے، اور اپنے گھروں سے نکل کے انہیں اللہ کی خاطر ایک دوسری جگہ پہ جا کے قیام کرنا۔ الا ان یقولوا، قصور ان کا کیا تھا؟ اس جرم کی پاداش میں وہ نکالے گئے کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ صرف اللہ کو رب ماننے کے جرم میں، اللہ کو ایک ماننے کے جرم میں، اللہ کو ربنا اللہ کہنے کے جرم میں ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ یعنی اللہ نے اب چونکہ اجازت دی ہے نا جہاد کی، لڑنے کی، تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اللہ لوگوں ہی کے ذریعے کچھ شر پسند لوگوں کو تباہ کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو مسجدیں، معبد، گرجا گاہیں اور خانقاہیں سب مسمار کر ڈالے جاتے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے نا صلوات، ان کا، یہ یہودیوں کی عبادت گاہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ شر کی جگہ
خیر کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں یہاں پہ اللہ نے کہا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، یعنی اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ جو اس کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ جو خیر کو فروغ دینے والے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے نیکی کو پھیلانا، اور اگر وہ کوئی انسان اس کام میں محنت کرتے ہیں تو گویا وہ اللہ کے مددگار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ، یعنی وہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، لیکن اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے کہ وہ میرے مددگار ہیں۔ ان کو اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے مَن يَنْصُرُهُ، اللہ بھی ضرور ان کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، یعنی کون سے لوگ؟ وہ جو مدد کرتے ہیں اللہ کے دین کی۔ ان لوگوں کو اگر زمین میں اقتدار مل جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گروہ یعنی یہ جو گروہ ہے کافروں کا، یہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر دیکھو میری پکڑ کیسی تھی، میری سزا، میری عقوبت کیسی رہی۔ ان سارے رسولوں کی جو قومیں تھیں ان کے واقعات ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کیسے کیسے ان پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے برسائے۔ فَقَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے ہی کسر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے ہوں اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے افلم یسیروا فی الارض، ان کے قریب ہی تو وہ بستیاں تھیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا، کیا انہوں نے چل پھر کے دیکھا نہیں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، اگر ان کے دل سمجھنے والے ہوتے تو ان کو سمجھ آتی، لیکن ان کے تو دل ہیں اس سے وہ سمجھتے ہی نہیں۔ او آذان یسمعون بہا، اور اگر ان کے کان ہوتے سننے والے، فإنها لا تعمى الابصار، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمى القلوب التي في الصدور، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں، بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں جو لوگ، ان کو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے ہر کام میں، لیکن اندھیر نگری نہیں ہے یہ۔ فرمایا تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو گنتی تم کرتے ہو اس گنتی کے مطابق نہ رہو کہ اتنے مہینے ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، آپ نے کہا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ کی گنتی اور تمہاری گنتیوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ کے فیصلے تمہاری گھڑیوں کے مطابق نہیں ہوتے کہ آج ایک صحیح یا غلط روش اختیار کی اور کل اس کے اچھے یا برے نتائج تمہیں فوراً پتہ چل جائیں گے۔
اگر کسی قوم سے یہ کہا جائے کہ تم ایسا کرو گے تو اس کا انجام تمہاری تباہی ہے، وہ بڑی ہی احمق قوم ہوگی اگر اس جواب میں وہ یہ سوچے کہ اتنے دن گزر گئے، اتنے مہینے گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، ابھی تک تو ہمارا کچھ نہیں بگڑا۔ تاریخی نتائج کے لیے دن، مہینے، سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وہاں تو صدیاں بھی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی گنتی اور طرح کی ہوتی ہے۔ تمہارا ایک دن جو ہے اللہ کے 1000 دن کے برابر ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ نہ جلدی مچاؤ کہ فوراً عذاب کیوں نہیں آیا۔ بعض اوقات بات ایک کی جاتی ہے، اس کے آثار نسلوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے پہلے ان کو مہلت دی، أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے پکڑ لیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور آنا تو میرے ہی پاس ہے نا۔ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے۔ انما انا لکم نذیر مبین، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ پھر دوزخ والے ہیں، اصحاب الجحیم ہیں وہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی ایسا بھیجا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ یعنی جب اس نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ رکھتا ہے۔ ہر پیغمبر ہو یا کوئی رسول ہو، اس کی کوئی نہ کوئی تمنا یا اس کی خواہش یا اس کی آرزو ہو سکتی ہے۔ تمنا کا جو لفظ ہے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آرزو یا خواہش کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی عام آدمی سوچتا ہے ویسے ہی کوئی نبی یا رسول بھی ویسے ہی سوچتا ہے۔ مثلاً حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد جب ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی، چونکہ وہ تو بہت بڑا دشمن تھا آپ کا، اب آپ کو اپنے قبیلے کی وہ پشت پناہی حاصل نہ رہی جو حضرت ابو طالب کے دور میں تھی۔ تو آپ نے سوچا کہ اب کیا کروں؟ اب آپ خود سوچ رہے تھے ان حالات میں، آپ نے خود کوئی ڈیسیژن لیا۔ ایک بات وہ ہوتی ہے جو پیغمبر اللہ کی طرف سے فیصلے آپ کو کر دیے جاتے ہیں، یعنی وہ تعلیمات، وہ ہدایات جو براہ راست وحی الہی کے تابع ہوتی ہیں، ان میں تو کسی قسم کی خطا کا بھی کوئی امکان نہیں ہوتا اور نہ کوئی شیطانی قوتیں اس کے اندر کوئی دخل اندازی کر سکتی ہیں۔ لیکن عام جو دنیاوی امور ہوتے ہیں یا جو اپنے کوئی ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ خواہ کوئی نبی ہو یا رسول، وہ اپنے ذاتی اجتہاد ہی سے کام لے رہا ہو اور وہاں پہ کسی خطا یا کسی شیطانی خلل اندازی کا بھی امکان موجود رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر سوچا کہ مجھے طائف کا سفر کرنا چاہیے۔ آپ نے وہاں کا منصوبہ بنایا، لیکن وہاں پہ آپ کو کوئی مثبت جواب نہ ملا، تو بظاہر آپ کو ناکام لوٹنا پڑا۔ تو پیغمبر جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ دو ہی طریقے سے ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ ہوتا ہے یا آپ کوئی بھی پیغمبر اپنے ذاتی اجتہاد سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کوئی خلل اندازی کرتا ہے تو اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں یعنی دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، انہ الحق من ربک فیؤمنوا بہ، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کی ان
فتنہ پردازیوں کو اللہ نے ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیونکہ جو بگڑی ہوئی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے غلط نتیجے اخذ کرتے ہیں اور وہ پھر ان کی گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن جو صاف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو اللہ کی کتاب کے برخلاف ہونے کا یقین دلا دیتی ہیں وہ باتیں ان کو، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سب شیطان کی شرارتیں ہیں، اور یہ چیز انہیں مطمئن کر دیتی ہے کہ یہ دعوت یقیناً خیر کی دعوت ہے، ورنہ شیطان اس پر اس قدر نہ تل ملاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس وقت جس مرحلے میں تھی، اس کو اگر دیکھا جائے تو ہر ایک ظاہری نظر رکھنے والا شخص یہ دھوکہ کھا رہا تھا کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ شروع میں جیسے حالات تھے تو لگتا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ان حالات میں مسلمان اتنی جلدی اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ دیکھنے والے جو دیکھ رہے تھے وہ تو یہی تھا کہ ایک شخص جس کی تمنا یا آرزو یہ تھی کہ اس کی قوم اس پر ایمان لائے، لیکن اسے آخرکار ایمان تو کیا وہ لاتے، انہوں نے اپنے شہر سے ہی آپ کو نکال دیا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اور بظاہر کفار کامیاب نظر آ رہے تھے۔ تو لوگ جب اس صورتحال کو دیکھتے تھے تو ان ظاہر ہے وہ دھوکہ کھاتے تھے، اور لگتا تو یوں تھا کہ ایسے حالات میں جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ایک قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کہ اتنی کایا پلٹ جائے گی؟ تو لوگوں کو قرآن کی صداقت مشتبہ نظر آنے لگتی تھی، اور بڑھ چڑھ کے آپ کے مخالفین باتیں بناتے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہاں ہیں وہ آپ کی عذاب کی باتیں جو آپ کرتے ہیں، وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، آپ صرف ہمیں ڈراوے دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، لیکن مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ان کے دل اور اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا رستہ ہی دکھایا کرتا ہے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی آ جائے اچانک، یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ یہ ہجرت مدینہ کی بات ہے، کیونکہ ہجرت کیا کی مسلمانوں نے مدینہ کی طرف، یہ اسی وقت ان آیات کا نزول ہوا۔ اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے کیسے دن پھیر دیے۔ وہ لوگ جو شروع میں دشمنان اسلام کی اذیتوں کو برداشت کرتے کرتے تھک چکے تھے، گھر سے بے گھر ہو گئے تھے، اب بدر ہوئی، احد ہوئی، صلح حدیبیہ کے بعد پھر خیبر ہوئی، مکہ فتح ہوا، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو خوشحالی پہ خوشحالی ملتی چلی گئی۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور حلیم ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی ایک خوشخبری کی باتیں ہوں گی، اور کتنا ان کے لیے ایک پریڈکشن ہے ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دن پھیرنے والے ہیں۔ ذالک، یہ تو ہے ان کا انجام۔ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں نے بڑی تکلیفیں سہی، ہجرت سے پہلے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، اب اگر وہ ان کو اجازت تو دے دی گئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی، اب انہیں اجازت مل گئی ہے، اب وہ بدلہ لے سکتے ہیں،
جتنا ہی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کے مطابق وہ بدلہ لے سکتے ہیں، اور اگر اس کے بعد پھر بھی ان پر زیادتی کی گئی تو اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ پھر بھی ان کی مدد کرے گا۔ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضَ مُخْضَرَّةً، حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف یعنی باریک بین دیکھنے والا ہے اور خبیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی ہے اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے؟ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، کیونکہ اس وقت تک سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہی تھیں، ابھی ہوائی جہاز اور یہ جدید اب جو بعد میں انسان نے جو ترقی کی ہے وہ تو نہیں تھی۔ جو کچھ تھا اللہ مثال انہی چیزوں کی دیتا ہے۔ سمندر میں اگر کشتیاں چلتی تھیں اس وقت، تو آج ہواؤں میں جہاز اڑتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ، ان سب چیزوں کو وہی تھامے ہوئے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ یہ آسمان اپنی جگہ پہ کیسے مضبوطی سے قائم و دائم ہے، کس نے تھاما ہوا ہے اسے؟ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس نے تھاما ہوا ہے آسمان کو کہ وہ زمین پہ نہ گرے، اگر کبھی گرے تو وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں گر سکتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے حق میں بڑا ہی شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور وہی پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ سائیکل چلتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے زندگی ملتی ہے، وہ زندگی جتنی بھی اس کی لکھی ہوتی ہے وہ گزارتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی منکر حق ہے، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے، یعنی ہر امت کا طریقہ الگ ہے عبادت کا۔ عبادت ہر امت اللہ ہی کی کرتی رہی ہے، لیکن عبادت کرنے کے طریقے سب کے مختلف رہے۔ جیسے قربانی بنی اسرائیل میں اور طریقہ تھا، بنی اسماعیل میں اور طریقہ ہے، اب مسلمانوں کو ان سے دونوں سے مختلف طریقہ بتایا گیا۔ یہ ہر امت کی اپنی اپنی شریعت کا معاملہ ہے، اس میں نہ تو کوئی جھگڑنے کی ضرورت ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، پس اے نبی وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، ان کو اس معاملے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، جیسے کہ پہلے بھی پڑھا ہے ہم نے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، ہر ایک کی شریعتیں مختلف رہی ہیں، اس لیے اس معاملے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ
یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ 360 بت جو اللہ کے گھر میں انہوں نے رکھے ہیں، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے ان کی کوئی ایسی سند نازل کی ہے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں۔ اور اب ان کو ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں آیات سناتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے منہ سے یہ آیات اللہ کی سنتے ہیں، یہ آیات سن کے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ ان پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قل افانبئکم بشر من ذالکم۔ ابھی تو یہ آیات تم سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے۔ ابھی تو تم سے یہ آیات برداشت نہیں ہو رہی، تمہارا جو انجام ہونے والا ہے وہ میں تمہیں بتاؤں۔ النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے اللہ نے جو قبول حق سے انکار کرتے ہیں۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے منکرین حق کو اور مشرکین مکہ کو اور تمام مشرکوں کو، جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی اس کے ساتھ خدائی میں شریک کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس، پوری دنیا کے انسانوں سے اللہ نے خطاب کیا، اے لوگو سن لو۔ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک مثال دی جا رہی ہے، غور سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ مل کر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، پوری دنیا کے معبودان باطل اکٹھے ہو جائیں اور ایک مکھی بنا کے دکھا۔ مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، جیسے کھانا کھا رہے ہیں، مکھی آئی کھانے پہ بیٹھی، ایک ذرہ اٹھا کے لے گئی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے وہ ایک ذرہ چھڑا نہیں سکتے۔ یہ سارے بت اکٹھے ہو جائیں پوری دنیا کے، اور وہ جو 360 انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی، جو لات منات حبل عزا دیوی دیوتا اس زمانے کے بھی اس زمانے کے بھی جتنے بھی معبودان باطل ہیں، وہ سب اکٹھے ہو کے ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، وہ تو چھوڑ دو، مکھی نہیں بنا سکتے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیا خوبصورت مثال دی اللہ نے۔ چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ تو دونوں ہی بڑے بودے ہیں، بڑے ہی کمزور ہیں دونوں ہی، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی۔ ما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت قوت اور عزت والا ہے اللہ، ان لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، رسول فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو۔
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ آیت سجدہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی، حج فرض ہو گیا نا، حج کی اجازت مل گئی۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جو اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل پہلے، وفی ھذا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، مسلم، فرما بردار، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ اس پارے کے اہم نکات، آغاز ہوتا ہے جی قیامت کے واقعے سے، قیامت کا وقوع۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم۔ پھر دنیاوی زندگی کا زوال بتایا گیا، پھر بتایا گیا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ یعنی ہر انسان اس آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی تلاش کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے اس کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ وَكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، اس دنیا کا نظام اسی لیے اتنا منظم طریقے سے چل رہا ہے کہ اس کا الہ ایک ہی ہے۔ پھر مشرکین کی ہم احمقانہ کچھ حرکتیں ہیں کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ پریشان خواب ہیں، کبھی اسے افطرا بتاتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کسی سے سیکھ کے آ گئے ہیں۔ یعنی ان کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور بدل بدل کے۔ پھر ظالم قوموں کا انجام بتایا گیا ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے، مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے انجام سے کی طرف متوجہ کیا ہے جنہیں اللہ نے، جن کی طرف پیغمبر بھیجے لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ ان تباہ شدہ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ پھر اللہ کے وجود پر 6 دلائل دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ آسمان اور زمین پہلے دونوں ملے ہوئے تھے، یہ دلیل ہے کہ پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا۔ پھر اس کے وجود پہ یہ دلیل دی کہ ہر جاندار چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا، پانی کے بغیر زندگی محال ہے۔ پھر اللہ نے زمین پہ پہاڑ بنائے، زمین میں کشادہ رستے بنائے، آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پھر رات، دن، سورج، چاند، ستارے اور افلاک کی حرکت کا نظریہ جو تھا وہ دے کر اللہ تعالیٰ کے ایک اور یکتا ہونے کو ثابت کیا کہ وہ ایک ہستی ہے جس نے اتنا منظم نظام بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد 17 انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ 6 کا قصہ تو قدر تفصیل سے بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور کچھ کا مختصر سا ذکر ہی ہمیں ملتا ہے۔ پھر سورت کے اینڈ پہ فضا اکبر
کہا گیا قیامت کو، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اور پھر اگلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین جو ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر میں ان کی ایک دعا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں ہمارے۔ سورہ حج شروع ہوتی ہے، سورہ انبیاء کے آخر میں فضائے اکبر کا ذکر ہے، اور سورہ حج کے شروع میں بھی تقریباً ویسی ہی بات ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پھر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ دلائل دیے گئے ہیں، جن میں سب سے بڑی دلیل اللہ نے یہ دی کہ انسان کی تخلیق اللہ نے کیسے کی، جو ایک قطرہ آب سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، جو مردہ زمین کو جب تو بنجر ہو چکی ہوتی ہے زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ پھر انسانوں کے منافقانہ کردار کا تذکرہ ہے، پھر انسانوں کے 6 گروہ بتائے گئے ہیں، مومن ہیں، ان الذین آمنوا جیسے ہے، اور دوسرے وہ جو لوگ ہیں یہودی ہوئے، جو عیسائی ہوئے، جو صابی ہیں، جو مجوس ہیں، مشرک ہیں، یہ 6 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ پھر مومنوں کی علامات بتائی گئی ہیں کہ کچھ وہ ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور دوسری علامت ان کی یہ ہے کہ وہ مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں مومنوں کی۔ پھر مناسک حج اس صورت میں بتائے گئے ہیں، جہاد و قتال کی اجازت ملی ہے اس صورت میں، اور جہاد کی حکمت بتائی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد فرض نہ کرتا نا تو ہمارے عبادت خانے مسمار کر دیے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے، اور آخر میں چند شریعت کے احکام بتائے گئے ہیں، اس پہ سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں انبیاء کی دعائیں ہیں، اور بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی ہیں، اور یہ ہماری عمل کی باتیں ہیں کہ ہم نے آخرت کے فتنوں سے پناہ کی دعا مانگنی ہے، انبیاء کی دعائیں یاد کرنی ہے، قرآن میں اپنا ذکر تلاش کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور مشکل حالات میں انبیاء کی طرح یقین سے دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک